اللہ رب العزت کا فرمان ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور بے ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے جان کے بارے میں اور اپنے مال کے بارے میں۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے آغاز میں ایسا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوگا۔ یہ بتایا اسی لیے گیا ہے تاکہ رہتی دنیا تک قرآنی تعلیمات ہر زمانے میں رہنما تعلیم ثابت ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ ضرور آزمائے جاؤ گے فی اموالکم و انفسکم، اپنے جان اور اپنے مال کے بارے میں۔ جب تم خیر کا انتخاب کرو گے تو شر کے علمبردار تمہارے جان کو بھی نقصان پہنچائیں گے، تمہارے مال کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اور جان کی وسعت وہ اولاد تک ہے، تمہیں اولاد کی پریشانیاں بھی لاحق ہوں گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تمہیں وہ دردناک اور تکلیف دہ باتیں بھی سننے کو ملیں گی اس طبقے کی طرف سے جن کی پہلے رہنمائی کی گئی ہے۔ ان کو بھی رہنمائی کی کتاب دی گئی تھی لیکن انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ یعنی یہ مثال ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، تو اس زمانے میں صحابہ کرام نے جب دین کی علمبرداری اور انسانیت کی خیرخواہی کی ذمہ داری اٹھائی تو وہ طبقہ جو انسانی سرداری کے دعوے دار تھے، انسانی آقاؤں کے دعوے دار تھے، وہ سارے میدان عمل میں اترے۔ اور قبل اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوتا اور وہ انسانیت کو اللہ کے جانب بلاتے، اس وقت تک یہ سارے سردار اور وہاں کے قبیلوں کے بڑے بڑے رؤساء یہ سارے باہم نفرت آزما تھے، ایک دوسرے کے مد مقابل وہ اپنے اپنے جنڈوں کو اور اپنے اپنے قبائل کو لڑا رہے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو اللہ کے جانب متوجہ کیا، انسانی معاشرے کے درمیان اقدار اور اخلاق کے قیام کی بات شروع کی، تو وہ سارے جو باہم نبرد آزما تھے وہ ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ لہذا انسانیت کے لیے درس ہے کہ کسی بھی زمانے میں انسانیت کو جب اجتماعی خیر کی تلاش ہو، اجتماعیت کی بلائی کا احساس ہو، تو ایسے دور میں ایسے طبقات تمہارے مد مقابل آئیں گے، اور پھر اس زمانے کے وہ مد مقابل لوگ وہ یہود میں سے تھے یا نصارہ میں سے تھے یا مشرکین میں سے تھے، شرک کرنے والے اپنے اپنے زمانے میں، یہودیت کے زمانے میں جب تورات کا نزول ہوا تب بھی مشرکین وجود رکھتے تھے، جب عیسائیت کے لیے انجیل کا نزول ہوا تب بھی شرک وجود رکھتا تھا۔ لہٰذا دونوں ادوار میں دونوں کتابوں کے منکرین بھی تھے اور دونوں کتابوں کو ماننے والے بھی تھے، لیکن پھر رفتہ رفتہ کتاب کو ماننے والوں کا کردار بھی ایسا ملیا میٹ ہو گیا کہ انہوں نے کتاب کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، کتاب کو سر بازار بیچنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم آزمائے جاؤ گے ضرور اپنے جان کے بارے میں، اپنے مال اور اولاد کے بارے میں، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تمہیں ضرور ضرور سننا پڑے گا تکلیف دہ باتیں ان لوگوں کی طرف سے جنہیں پہلے کتاب ملی تھی اور ان لوگوں کی طرف سے بھی جو شرک کے علمبردار تھے، شرک کیا کرتے تھے۔ ان دونوں کی طرف سے تمہیں یہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ ہمارے زمانے میں اس کا جائزہ لیا جائے تو وہ طبقہ جو اس زمانے میں اہل کتاب کہلاتے تھے، جو کتاب کا غلط استعمال کرتے تھے، ہمارے اس دور کا مثال ہمارے اس زمانے کے وہ علماء ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں، قرآنی آیات کو ناجائز استعمال کرتے ہیں اور ان کا بے جائز استدلال کرتے ہیں۔ اور مشرکین کی مثال ان سیاستدانوں کی ہے اور ان سیاسی جماعتوں کی ہے جو خدا کو بھول چکے ہیں، انسانیت کی فکر کو نظر انداز کر چکے ہیں، انسانیت کی مجبوریوں کو نظر انداز کر چکے ہیں، خدا کے مقابلے میں اور انسانیت کی
اجتماعی فکر کے مقابلے میں وہ اپنے قیادتوں کے سامنے سر بسجود ہے، تو آج کے زمانے کے یہی مشرک طبقہ ہے، اور اس زمانے کے یہودیت اور عیسائیت کے مثال میں ہمارے اس دور کا وہ مذہبی طبقہ ہے جنہیں اس زمانے کی انسانیت کی کوئی مشکل دکھائی نہیں دیتی ہے، اس زمانے کی انسانیت کے کوئی مسائل دکھائی نہیں دیتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ اپنے اس زمانے کی دینی کتاب کو اپنے مفادات کی جواز کے لیے استعمال کرے، اپنے تشخص کے قیام کے لیے استعمال کرے، اپنے حلقے کی بقا کے لیے استعمال کرے۔ لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں کے چہروں کو پہچاننا ہوگا، ان کے کردار کو پہچاننا ہوگا۔ قرآن مجید نے بتایا کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، جنہوں نے حد سے زیادہ تکلیفیں دی ہے تکلیف دہ الفاظ کے نتیجے میں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے مقاصد کو فوکس رکھو، اپنے خیالات کو برقرار رکھو، اپنے عزائم پر ڈٹے رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، واقعتاً یہی بہادری اور ہمت کا ایک کام ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے، ہمیں وہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم اپنے زمانے کے یہود اور نصارہ کے لباس میں چھپے ہوئے مذہبی طبقوں کو بھی پہچانے اور مشرکین کے ایک نئے ورژن کو بھی پہچانے جو ہمارے اس زمانے کی سیاسی جماعتوں کے شکلوں میں ہمارے درمیان وجود رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔